بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا بیان۔ مسئلہ 1۔ کوئی شہر کافروں کے قبضے میں تھا، وہی لوگ وہاں رہتے سہتے تھے، پھر مسلمان ان پر چڑھ آئے اور لڑ کر وہ شہر ان سے چھین لیا اور وہاں دین اسلام پھیلایا، اور مسلمان بادشاہ نے کافروں سے لے کر شہر کی ساری زمین انہی مسلمانوں کو بانٹ دی، تو ایسی زمین کو شریعت میں عشری کہتے ہیں، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے وہ ملک فتح کیا تھا، اور یہی حکم ہے اگر ان کے سوا دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کر دے، اور اگر اس شہر کے رہنے والے لوگ سب کے سب اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تب بھی اس شہر کی سب زمین عشری کہلاوے گی، اور عرب کے ملک کی بھی ساری زمین عشری ہیں۔ مسئلہ 2۔ اگر کسی کے باپ دادا سے یہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو، یا کسی ایسے مسلمان سے خریدی جس کے پاس اسی طرح چلی آتی ہو، تو ایسی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر کھیت کو سینچنا نہ پڑے، یعنی کھیت کو پانی پلانا نہ پڑے، فقط بارش کے پانی سے پیداوار ہو گئی، یا ندی اور دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز بوئی، ترائی یعنی وہ زمین جو کسی ندی یا دریا وغیرہ کے قریب ہو، اور بے سینچے پیدا ہو گئی، تو ایسے کھیت میں جتنا پیدا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ خیرات کر دینا واجب ہے، یعنی 10 من میں 1 من اور 10 سیر میں 1 سیر۔ اور اگر کھیت کو سینچا یعنی چرسا یعنی موٹا چمڑا چرسا کر کے یا کسی اور طریقے سے سینچا ہے، تو پیداوار کا 20واں حصہ خیرات کرے، یعنی 20 من میں 1 من اور 20 سیر میں 1 سیر، اور یہی حکم ہے باغ کا۔ ایسی زمین میں کتنی ہی تھوڑی چیز پیدا ہوئی ہو، بہرحال یہ صدقہ خیرات کرنا واجب ہے، کم اور زیادہ ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مسئلہ 3۔ اناج، سبزی، ترکاری، میوہ، پھل، پھول وغیرہ جو کچھ پیدا ہو، سب کا یہی حکم ہے۔ مسئلہ 4۔ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل سے اگر شہد نکالا تو اس میں بھی یہ صدقہ واجب ہے۔ مسئلہ 5۔ کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی درخت لگایا، یا کوئی چیز ترکاری کی قسم سے یا اور کچھ بویا، اور اس میں پھل آیا، تو اس میں یہ صدقہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 6۔ اگر عشری زمین کوئی کافر خرید لے تو وہ عشری نہیں رہتی، پھر اگر اس سے مسلمان بھی خریدے یا کسی اور طور پر اس کو مل جاوے، تب بھی وہ عشری نہ ہوگی۔ مسئلہ 7۔ یہ بات کہ یہ 10واں یا 20واں حصہ کس کے ذمے ہے، یعنی زمین کے مالک پر ہے یا پیداوار کے مالک پر ہے، اس میں عالموں کا بڑا اختلاف ہے، مگر ہم آسانی کے واسطے یہی بتلایا کرتے ہیں کہ پیداوار والے کے ذمے ہے۔ اگر کھیت ٹھیک پر ہو یعنی بھاڑے پر ہو، خواہ نقد پر یا غلے پر، تو کسان کے ذمے ہوگا، کسان یعنی کھیتی کرنے والا۔ اور اگر کھیت بٹائی پر ہو، بٹائی پر یعنی ایسی کھیتی جو مالک اور مزدوری کرنے والے کے درمیان تقسیم ہو، تو زمیندار اور کسان دونوں اپنے اپنے حصے کا دے۔